صرف خاص کیفیات رکھنے والوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اب مقناطیس جو ہے وہ دو طریقوں سے بنتا ہے، کام کرتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ میگنیٹک سسٹم کے ذریعے سے، اس کے پراسیس کے ذریعے سے کسی چیز کو گزارا جائے تو پھر میگنیٹک تاثیرات کشش کی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور دوسرے مقناطیس کی طرح وہ بھی کشش والا ہو جاتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف اس پراسیس سے گزرنے کے بعد۔ تو پراسیس سے گزرنے کے بعد جو مقناطیس بنتا ہے وہ یادی الہ من ینیب کے راستے سے آتا ہے، کہ جو محنتیں اور مشقت کر کے آتا ہے، مالک الملک ان کو اپنی بارگاہ کی قربتیں عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ اور دوسرا، اس سسٹم سے گزرے بغیر کسی بڑے طاقتور مقناطیس کے ساتھ لوہے کو لگاتے ہیں تو ساتھ لگنے کے ساتھ ہی اس میں مقناطیسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی جو آگے شے لوہے کی جوڑے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، حالانکہ وہ مقناطیس نہیں ہوتا، اور یہ طاقت اس میں اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ اصلی مقناطیس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو ساری ولایتیں اس وقت تک ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ کی قربتوں کے ساتھ جب تک کہ صاحب ولایت شخص اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ سے جڑا رہتا ہے، اور اگر وہ اس چوکھٹ سے، اس جگہ سے وہ ہٹ کے فاصلہ کر جائے تو جو کشش اور جو قوت اس کو میسر آئی تھی وہ طاقت اور قوت چھین لی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آواز آئے کہ اب ہم نے آپ سے راضی ہو گئے ہیں، اب آپ کو عبادت و ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ساری طاقتیں تو یہاں سے ہی ملی تھیں، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ پھر کون سی طاقت اور قوت باقی رہے گی۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کو مالک نے یہ عبادت و ریاضت سے بری نہیں کیا، ان پر جو ہے عبادت و ریاضت ختم نہیں کی، بلکہ آپ اس مقام پر فائز ہو کر جو لامکان کی رفتوں میں فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ کا مقام تھا، وہاں پہنچ کر بھی عبادت و ریاضت ساکت نہیں ہوئی، تو ہم سے کیسے عبادت ساکت ہو سکتی ہے؟ تو کوئی کہے کہ ہماری تو عبادتیں ادھر مدینہ طیبہ میں ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ میں ہوتی ہیں، تو اس کا بیان فرما دیا تھا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ اللہ اپنے نبی کے لیے تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، اور اتنے مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی ان سے عبادت و ریاضت ساکت نہیں ہو سکی، تو کسی حضور کے غلام سے عبادت و ریاضت ساکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا، آپ نے سنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری قربتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی قائم رہتی ہیں جب تک وہ اللہ رسول کی چوکھٹ سے جڑا رہتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مقناطیس کے ساتھ کوئی کیل، کوئی لوہے کی چیز ساتھ جوڑ دیں تو اس کے بعد آج میرا پروگرام تو تھا، بس وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ پروگرام، یہ سارا میں نے میگنیٹک سسٹم جو ہے نا وہ آپ کو پریکٹیکل کر کے سمجھانا تھا، تو یہاں پر چیزیں رکھ کے تو وہ کیسے کھینچتا ہے اور اس کی تاثیرات کس طرح ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور
یہ مقناطیس اگر پڑا ہے، اس مقناطیس کے ساتھ لگی ہوئی چیز لوہے کی وہ بھی سیمی مقناطیس بن جاتا ہے، اس کے ساتھ جو آگے چیز جڑے گی وہ بھی مقناطیس بن جائے گا، اس سے آگے جو جڑے گی وہ بھی مقناطیس بن جائے گا، اور اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی شے ادھر کوئی لگائیں گے تو اس کو وہ آخری والا حصہ وہ اپنی طرف کھینچے گا۔ تو اس سے پوچھیں بھئی یہ تمہارے اندر تاثیرات کیسے پیدا ہوئیں، تو وہ کہیں گے کہ میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو اس میں جو تاثیرات تھی وہ مجھے نصیب ہو گئیں، کھینچنے والی، مقناطیسی قوت والی۔ تو اس سے پوچھیں بھی تمہارے اندر کہاں سے آئیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آئیں۔ انہوں نے کہا بھی پوچھا تو بھئی یہاں آپ کے اندر کیسے آئیں، انہوں نے کہا ہم ادھر جڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھیں تو کہا بھئی ہم اس اصل مقناطیس سے اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری تاثیرات صرف جڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو اس لیے سارے نبی اللہ کی چوکھٹ سے جڑے ہوئے۔ جو نبی کی چوکھٹ سے جڑتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے نبی کے واسطے سے، اور جو نبی کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام کی چوکھٹ سے جو جڑتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ سے ایسے جڑتا ہے کہ ان میں بھی وہی تاثیرات پیدا ہو جاتی ہیں، اور اینڈ تک وہ اسی طرح تاثیرات آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جو شخص اس میں سے کسی شے کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دے اور اس کی تعلق منقطع کر دے تو ساری تاثیرات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا اصل ولایت یہ ہے، اصل ولی، اصل ولایت یہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی چوکھٹ صحابہ کرام، انبیاء کرام، شہداء، صالحین، تابعین، اتباع و تبع تابعین، ائمہ اعظام، اہل بیت اطہار، جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق خواہ کتنے فاصلوں اور زمانوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اس کا تعلق اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جڑ جائے تو وہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور یہی بیعت کا تصور ہے۔ مومنین کو کسی شیخ کو دامن تھامنے کا حکم دیا گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے انور میں تو نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں ہیں، ہم تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہیں، ہم تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہیں، تو وہ سارے ہمارے اسلاف وہ مقناطیسی قوت، جو ایمان کی قوت، محبت کی قوت اللہ اور اس کی رسول کی چوکھٹ سے ان کو نصیب ہوئی، وہ اپنے اپنے دور میں گزر گئے۔ آج بھی جس کا کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے تو وہ اسی چین کے ذریعے سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم تک اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی انقطاع والا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے در رسول اور آقا کی بارگاہ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہو اس میں وہ تاثیرات نہیں آ سکتی۔ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہو اس میں وہ تاثیرات نہیں آ سکتی، جو تابعین کا گستاخ ہو اس میں وہ کیفیات نہیں آ سکتی۔ آج دنیا کو خبط سوار ہے کہ کوئی نیا اٹھتا ہے فتنہ اور وہ پہلے ساروں کے حلقے کو اپنی گردن سے اتار کر اپنے آپ کو کوئی نیا مسلمان کہنے کے لیے پیش کرتا ہے کہ میں نے کوئی نئی چیزیں پیش کرنی ہیں، تو نے جو نئی پیش کی ہیں ان کو ہم مسترد کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی اس طرح کی نئی چیز جو اس چین سے باہر ہو
اور وہ اس پوری چین اور چین والوں پر لعن طعن کرے، اس کا اللہ اور اس کی رسول کی چوکھٹ سے کبھی کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کیفیات صرف ان کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پوری چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل السنہ والجماعہ بنایا، اور یہ خاص کرم اس مالک الملک کا کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ڈالنے والے اپنے گلے میں، اور جس کو بھی بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے چہرہ انور کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنا نصیب ہوا اور صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے، ہم ان کے قدموں کی خاک کو سرما بنانے والے، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اہل بیت ہونے کا نسبی تعلق رکھنے والے ہر ہستی کا 1400 سال 1450 سال جس کا بھی تعلق میرے نبی کے نسب کے ساتھ ہے، ہم ان کی غلامی کرنے والے، ہم تمام اولیاء و صالحین کی اتباع کرنے والے، ان کی چوکھٹ سے اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنی محبت قائم کرنے والے، اولیاء کرام، صدیقین، صالحین، ساروں کی چوکھٹ کے ہم غلام ہیں، اور ان کو الگ سے شمار نہیں کرتے، ان کو شمار کرتے ہیں کہ ان کا تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ ہے، اور جس کو یہ تعلق نصیب ہوتا ہے اسی کو مالک الملک ساری ولایتیں عطا فرماتا ہے۔ ولایتوں کا فیضان صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ فیضان سالوں سے ختم نہیں ہوتا، اب 1000 سال ہونے کو ہے۔ حضور داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 سال ہونے کو ہیں، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان تمام زمانوں کے باوجود جس کا بھی تعلق کسی جگہ پہ جڑتا ہے تو وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی چوکھٹ سے منسلک کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے ساتھ تم نے اپنا تعلق جوڑ لیا وہ اپنی مقناطیسی ولایت کی قوت سے اللہ کے رسول کی چوکھٹ سے منسلک کر دے گا، اور جو اس سے ہٹا گمراہی اس کا مقدر بن گئی۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ میرے سے دعا کریں۔ اللہ نے سکھایا، کیا سکھایا؟ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت، کہ ہمیں اپنی بارگاہ کی لائن دے دے، اپنی بارگاہ کی لائن نصیب ہو جائے۔ تو پھر ادھر سے سوال آتا ہے کہ پتہ ہے مجھ سے مانگ کیا رہے ہو؟ صراط مستقیم مانگ رہے ہو تو پتہ ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ تو پھر مالک خود ہی بیان کرتا ہے، اگر نہیں پتہ تو پتہ چل جانا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ یہ انہی لوگوں کے قدموں کے نشان ہیں جن پر تیرا احسان ہوا، جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، تو ہمیں باری تعالیٰ انہی کی سنگت، صحبت، نسبت ان کی نصیب فرما دے۔ تو اسی سنگت، صحبت، صالحین کے ذریعے سے، صالحین کی سنگت، صحبت، نسبت، تعلق، ان کی چوکھٹ کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی چوکھٹ نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے ذریعے سے اللہ کی چوکھٹ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف جانے والا ہر راستہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ جو بھی چاہے کہ میں اللہ کی چوکھٹ پہ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کروں، میری اس تعلق کے بندگی نصیب ہو جائے مجھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نشانات کے بغیر یہ تعلق کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔
اور یہی ہم دعا میں مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے وہ صراط مستقیم چاہیے جو تیرے انعام یافتہ بندوں کے قدموں کے نشانات کی شکل میں موجود ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی سکھایا کہ اگر صراط مستقیم چاہیے تو میرے بندوں کے قدموں کے نشانات، اور ہم اس ہستی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے دل و جان میں بسائے ہوئے ہیں، جن کو دنیا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ اس وقت تک جڑے رہیں گے جب تک ان سارے جڑنے والوں کے ساتھ ہمارے جڑنا قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ تعلق غلامی اس پوری چین کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک اور بڑے خوبصورت انداز میں کرنی تھی، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے میں اس کو پینڈنگ کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مٹی کے پاس سے گزرا، یہ مٹی تو میں اس مٹی کو میں نے سونگھا تو مٹی میں خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ یہ تیرے اندر خوشبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بگفتہ من گلے ناچیز بودم، تو اس نے کہا کہ میں ایک مٹی ہی تھی، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن میں کچھ عرصہ پھول کے ساتھ بیٹھی رہی، پھول کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا، صحبت نصیب ہوئی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، تو میرے ہم نشیں اس پھول کے جمال نے میرے اندر اثر کیا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں وہی مٹی کی مٹی تھی۔ یہ خوشبوئیں میری نہیں ہیں، یہ پھول کی ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ ساری خوشبوئیں منتقل ہوئی ہیں۔ تو یہ اس صحبت، اس تعلق اور اس نسبت کو قائم کرنے والوں کو یہ خوشبوئیں نصیب ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایک پتھر جبل احد سے 1996 میں لے آیا تھا۔ یہ اس جگہ سے میں نے پتھر اٹھایا تھا جہاں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے احد کے میدان میں پیچھے ہٹ کر پہاڑ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگائی تو پہاڑ 2 ٹکڑے ہو گیا، راستہ چھوڑ دیا۔ وہاں میرے آقا تشریف فرما رہے تو میں اس پہاڑ کی اس حصے پر وہاں پہنچا، 1996 کی بات ہے، حج کے موقع پر۔ تو وہاں سے میں نے پتھر اٹھایا تو وہ پتھر آج 1450 سال کے بعد بھی اس میں خوشبو ہے میرے آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو نعرہ غوثیہ۔ اس سے بھی پوچھیں کہ یہ تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ تو وہ کہتے ہیں میں تو پتھر ہوں، جمال ہم نشین در من اثر، میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کیا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم وما علینا الا البلاغ۔